نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج سے 3-4 دن پہلے برادر امین کا فون آیا کہ ساتھیوں نے تعزیت کا پروگرام رکھنے کے لیے اصرار کیا ہے، بار بار کہا ہے، اس لیے رکھ لیا ہے، اس میں آپ کو آنا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے فکر میں پڑ گیا اور 1-2 باتیں پوچھی اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آؤں۔ آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا کہ وہ جو آپ ہی کے درمیان رہنے والا نوجوان تھا جس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال کب ہوا تھا، کس تاریخ کو ہوا ہے نا؟ 18 گزرے ہوئے مہینے کی 18 تاریخ۔ اس کا مطلب ہے کہ 12 دن اس مہینے کے ہوئے اور آج 10 تاریخ تھی، گویا 22 دن ہو گئے۔ تو میں چاہتا تو اس وقت یہاں شرکت کرنے سے منع کر دیتا، لیکن محض اس نیت سے کہ جب رکھ لیا ہے تو ہمارے منع کرنے سے وہ ختم تو ہوگا نہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ وہاں جانے کے بعد جو بھی لوگ جمع ہوں گے دین اور شریعت کا اصل میسج اور اس موقع سے جو ہمارے دین کی رہنمائی ہے اور ہمارے شریعت کی جو ہدایت ہے وہ آپ حضرات کو بتا دیا جائے تاکہ زندگی میں اس کے مطابق ہی تعزیت وغیرہ انجام دی جائے۔ دیکھیں، جب کہیں پر وفات اور موت کا حادثہ پیش آتا ہے تو اس گھر کے اندر 2 لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کی وفات ہو گئی ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی میت، اور دوسرے اس کے پیچھے رہ جانے والے اس کے گھر کے افراد، اس کو کہتے ہیں اہل میت، میت کے گھر کے لوگ۔ دونوں کے لیے شریعت میں حکم ہے۔ میت کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں، اور گھر کے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے لیے ہم تعزیت کریں۔ تعزیت جو ہوتی ہے اہل میت کے لیے ہوتی ہے، جس گھر کے اندر کسی کا انتقال ہوا ہے اس گھر کے لوگوں کے لیے اور قریب، بہت قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہوتی ہے تعزیت۔ اور جو وفات پا جانے والا میت ہوتا ہے اس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کوئی نیک کام کرنا اور اس کا ثواب اس میت کو پہنچا دینا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ یہ ثواب فلاں میت کو عطا فرما دیجئے، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب کسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، آپ نفل نماز پڑھ لیں، اس کا ثواب پہنچا دیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے پاس جتنا مال ہو، 10 روپے ہو، 50 روپے ہو، 100 روپے ہو، اس کے نام سے صدقہ کر دیا جائے۔ یہ ایصال ثواب کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ ہے، مال خرچ کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچانا۔ اسی طرح ایصال ثواب یہ بھی ہے کہ آپ دعائیہ کلمات کہہ دیں، دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے درمیان سے جو گزر گیا ہے
جو آپ کا بندہ انتقال کر گیا ہے اس کو بخش دیجئے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے، اس کی آخرت کو بہتر بنا دیجئے، اس کو جنت عطا فرمائیے، یہ بھی ہے ایصال ثواب۔ تو میت کے لیے ہے ایصال ثواب، اور میت کے گھر کے لوگوں کے لیے ہے تعزیت۔ تعزیت کا کیا معنی ہے وہ سمجھ۔ تعزیت کا معنی ہوتا ہے میت کے گھر کے لوگوں اور میت کے قریبی لوگوں، جن کو سب سے زیادہ غم ہوا ہے، جن کا دل ٹوٹا ہے، جن کو بڑا صدمہ پہنچا ہے، جن کو ایک طریقے سے خوشی کی ساری صورت جن کے سامنے سے ختم ہوئی ہے، مٹ گئی ہے، ایسے لوگوں کو تسلی کی بات کرنا، تسلی کی بات، صبر کی تلقین کرنا، اسے صبر دلانا، اس کا نام ہے تعزیت۔ کہ میت کے جو گھر کے لوگ ہیں ان کے پاس جا کر کے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزرنے والے فلاں کو بخش دے اور اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، تسلی رکھیے، دنیا آنی جانی ہے، پہلے کے لوگ بھی آئے چلے گئے، اس کی زندگی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو بلا لیا، اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی آخرت کو بہتر کرے۔ یہ جو صبر کی باتیں ہیں، یہ بات کہنے کا نام ہے تعزیت۔ اور یہ دین کے اندر سنت ہے، مستحب ہے، بس اچھا ہے، بہتر کام ہے، فرض اور واجب نہیں ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ دے تو گنہگار ہو۔ ہم کو جب معلوم ہوا تھا تو ہم دوسرے دن یہاں آ گئے، اور کیوں آئے تھے؟ تعزیت کے لیے ہی آئے۔ یہاں اب جو مجھے بتانی ہے، بہت اہم بات یاد رکھنی چاہیے سب کو، اب معاشرے میں اس کو پھیلانا چاہیے، دوسروں کو بتانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے دین کے معاملے میں بہت انجان، بہت ناواقف، دین کا جو پارٹ ہے، دین کے جو حصے ہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں۔ جب معلومات نہیں ہوگی تو صحیح طور پر عمل بھی نہیں ہوگا۔ تعزیت کا وقت کیا ہے؟ فقہاء نے مسئلہ بیان کرنے والے اور مسئلہ اپنی کتابوں میں تحریر کرنے والے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ تعزیت میت کو قبرستان میں دفن کرنے سے پہلے بھی کی جا سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تب تعزیت کی جائے، تسلی کی بات کہی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دفن ہونے کے بعد غم اور زیادہ ہو جاتا ہے، تو جس وقت غم زیادہ ہو اس وقت تسلی کی بات کہنی چاہیے۔ اب مجھے جو بتانی ہے وہ یاد رکھیں، تعزیت کرنے، تسلی کی بات کہنے، صبر کی تلقین کرنے کی جو مدت ہے اور جو اس کا وقت ہے وہ 3 دن کے اندر اندر ہے، بس 3 دن کے اندر اندر اگر آپ تعزیت کریں، تسلی کی بات کہیں اس گھر کے لوگوں کو جن کے یہاں صدمہ پہنچا ہے، تو وہ مسنون تعزیت ہے، سنت والی تعزیت ہے، وہ تعزیت ہے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے اور جس کی تعلیم دی گئی ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر۔ اور اگر وقت گزر جائے تو پھر وہ تعزیت نہیں ہے۔ لہذا آپ حضرات جو تعزیت کے نام سے بیٹھے ہیں اس میں بہت تاخیر ہو گئی ہے۔ آپ کو ہم نے یہی سب بتانے کے لیے یہاں تک آنے کو ہم نے گوارا کیا اور برداشت کیا، ٹھیک ہے نا؟ کسی کی بھی تعزیت کرنی ہے تو 3 دن کے اندر اندر، اس سے زیادہ کے بعد، اس سے زیادہ مدت کے بعد نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، سمجھیے گا، تعزیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، ضروری نہیں ہے کہ ٹیم بنا کر کے جائیں، جس کی جیسے ملاقات ہو جائے، غم زدہ گھر کے لوگوں سے
ویسے ہی ان کے سامنے تسلی کی بات کہہ دی جائے، صبر کی تلقین کر دی جائے، یہ ہے تعزیت۔ آپ تنہا چلے جائیں، صبر کی بات کر دیں، اپنے ساتھی کے ساتھ چلے جائیں، جس وقت وہ آپ کو ملیں 3 دن کے اندر اندر، اس وقت ان سے تعزیت کر لیں۔ آپ تعزیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے ہیں، فون کر لیں، آپ فون پر تسلی کی صبر کی بات کر لیں، یہ بھی تعزیت۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو بڑی اہمیت سے، محبت سے، اخلاص سے ساتھیوں کو جمع کیا ہے، اور یہاں پر جمع ہو کر کے ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں، ان کے اچھے کام وغیرہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ غلط ہو گیا کیا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، تعزیت کا اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ اہل خانہ کو جا کر کے صبر کی بات کہیں۔ جلسہ جلوس کرنا تعزیت کا اصل طریقہ نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے بعض علماء کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی تعزیت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، علماء ہی جمع ہوتے ہیں، یہ پوچھیں گے آپ؟ سمجھیں، جب کوئی آدمی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، دین کے لیے، ملت کے لیے، کمیونٹی کے لیے ایسا کام کیا ہو جو کام آنے والی نسل کے سامنے بتائے جانے کے لائق ہے، تاکہ وہ نسل بھی اس سے متاثر ہو کر، اس سے سبق لے کر اس طرح کے کام کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرے، تو ایسے بڑے لوگوں کے کارنامہ کو بیان کرنے کے لیے جو جلسہ کیا جاتا ہے، جو پروگرام کیا جاتا ہے، وہ اصل میں کہہ دیتے ہیں تعزیت کا پروگرام، وہ اصل میں تعزیت کا پروگرام نہیں ہے، وہ اصل میں گزرنے والے لوگوں کو، گزرنے والے میت کو ایک خراج عقیدت اور محبت اور تعلق ان کے ساتھ جو تھا، ان کا جو کام تھا، اس کام کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اس راستے اور مشن کے اوپر لوگوں کو چلنے کی دعوت دینے کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے، ورنہ اصل میں وہ تعزیت نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ باقی انشاءاللہ گزرنے والا گزر گیا ہے، غم کو ہلکا کرنا چاہیے، غم کو وزنی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی یہاں اس طرح کا وفات کا اور انتقال کا واقعہ پیش آتا ہے، خاص طور پر جب عورتیں آتی ہیں، تو عورتیں آئیں گی اور گھر کی عورتوں کے سامنے اس کے بارے میں کوئی تذکرہ چھیڑ دے گی اور روئے گی، خود بھی روئے گی اور گھر کی عورتوں اور گھر کے لوگوں کو بھی روائے گی۔ اس سے منع کیا گیا۔ بھائی ہمارا کام ہے تسلی کی بات کہنا، ہمارا کام غم کو اور دکھ کو تازہ کرنا اور دکھ کو یاد دلانا نہیں ہے، دکھ کو ذہن سے مٹانا، ذہن سے دکھ اور غم کو نکالنا، یہ مقصد ہے تعزیت کا۔ غم کو ہرا کرنا، تکلیف کو یاد دلانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اور کہیں تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اسلام سے پہلے جو لوگ چونکہ اسلام کی روشنی نہیں جانتے تھے، اندھیرے میں جیتے تھے، ان لوگوں کا طریقہ تھا، اور ایسی چیزوں سے شریعت نے منع کیا، ایسی چیزوں سے منع کیا، ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، گزرنے والا گزر گیا، اپنے مقررہ وقت پر گزرا ہے، پہلے نہیں گزرا ہے۔ ہم اور آپ یہاں اس لیے ہیں کہ ہمارا وقت ابھی نہیں آیا ہے، ہماری زندگی ابھی باقی ہے۔ گزرنے والا اپنے وقت پر گزرا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، کیسے کیسے لوگوں کی موت آتی ہے، کوئی نشے کی حالت میں مر جاتا ہے، کوئی گالی دیتے ہوئے مر جاتا ہے، کوئی کسی کا حق مار کر کے مر جاتا ہے، اس طرح موت آتی ہے۔
کسی کی موت آ جاتی ہے بازار میں، کسی کی موت آ جاتی ہے گناہ کی مجلس میں، کسی کی موت آ جاتی ہے بے حیائی اور بے شرمی کا کام کرتے ہوئے۔ اور یہ نوجوان تو گیا اللہ کے گھر کی کسی مرمت کرتے ہوئے گیا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے گیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد گیا ہے، نماز پڑھ کر کے گیا ہے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ غم نہیں کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور انہی دو باتوں کو بتانے کے بعد گفتگو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے کچھ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت 20/9 نمبر کے پارے کے شروع میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک آیت، وہ اللہ برکت والا ہے، عظمت والا ہے، اونچی شان والا ہے، جس کے قبضے میں دنیا اور کائنات کی سلطنت ہے، دنیا کا سسٹم ہے، دنیا کا نظام ہے۔ صبح لا رہا ہے، شام لا رہا ہے، دن اور رات کو پیدا کر رہا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، انسانوں کو موت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، غم دیتا ہے، زندگی کو دکھ سے گزارتا ہے، زندگی کے اندر خوشی اور مسرت کی چمکتی ہوئی صبح اور شام لاتا ہے۔ تو جس اللہ کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے، سسٹم ہے، وہ اللہ بہت عالی شان ہے، بہت بلندی والا ہے، مرتبے والا ہے، برکت والا ہے۔ وہ اللہ کی تعریف، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اس اللہ نے دو بڑی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یوں تو ہماری نگاہوں کے سامنے جو کچھ ہے اور جن جن چیزوں کو ہماری نظریں دیکھتی ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن خاص طور پر دیکھو یہاں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس اللہ نے دو چیزوں کو پیدا کیا، نمبر 1 موت کو، اور نمبر 2 حیات اور زندگی، اس اللہ نے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ ایسا بیان کر رہے ہیں خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں پہلے کیا ہوتی ہے؟ زندگی پہلے ہوتی ہے یا موت پہلے ہوتی ہے؟ بھائی موت اور زندگی میں سے پہلے کیا آتا ہے؟ زندگی پہلے آتی ہے، موت بعد میں۔ لیکن اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کو جب بیان کیا ہے تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ ترتیب الٹی ہو گئی۔ جو چیز پہلے پائی جاتی ہے اس کو بعد میں ذکر کیا اللہ نے، اور جو بعد میں پائی جاتی ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا۔ کیوں؟ بہت بڑا سبق ہے، اور یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ سمجھیں اللہ نے عقل سمجھنے کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل صرف دنیا سمیٹنے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے نہیں دی ہے، سمجھنے کے لیے دی ہے اللہ نے۔ کیوں ایسا کیا؟ جو چیز پہلے پائی جاتی ہے اس کو بعد میں ذکر کیا، اور جو بعد میں پائی جاتی ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا۔ بہت بڑا سبق یہ ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ زندگی جینے والے لوگوں کے سامنے دو انداز ہوتا ہے، دو طریقے سے اور دو انداز سے لوگ جیتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو موت کو سامنے رکھتے ہوئے جیتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جیتے ہیں۔ سبق دیا گیا ہے کہ موت کو سامنے رکھتے ہوئے جیو،
جس کا نمبر بعد میں ہے، ہم پہلے اس کو ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ تم اس پر دھیان دو، اس کو سامنے رکھو اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جیو۔ موت کو سامنے رکھتے ہوئے جینے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارا، اس میں بہت ڈیٹیل ہے۔ ایک بات یاد ہے، جو لوگ اس طرح جیتے ہیں کہ موت کو سامنے رکھتے ہیں اور زندگی کو پیچھے رکھتے ہیں، تو وہ اپنا حق دوسروں سے لینے کے لیے نہیں جیتے ہیں، دوسروں کا حق دینے کے لیے جیتے ہیں۔ آج کل کیا ہے، ہر آدمی کی نظر اس پر ہے کہ مجھے کس سے کیا لینا ہے، کس کی طرف سے مجھے کون سا حق آنا ہے، اس کے لیے لوگ جی رہے، اس پر نظر ہے سب۔ مجھے دوسروں کو کیا دینا ہے، دوسروں کا حق میرے ذمے کیا ہے، مجھے دوسروں کا کون سا حق ادا کرنا ہے، اس کو سامنے لوگ نہیں رکھ رہے ہیں۔ میرے ذمے میرے ماں باپ کا کیا حق، میرے ذمے میری اولاد کا کیا حق، میرے ذمے میرے بھائی بہنوں کا کیا حق، میرے ذمے میری بیوی کا کیا حق، میرے ذمے میری اولاد کا کیا حق، میرے ذمے رشتہ داروں کا کیا حق۔ یہ جو دوسروں کے حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جینا چاہیے۔ دوسروں سے مجھے کیا ملنا ہے، دوسروں سے مجھے کیا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا حق دوسرے کے ذمے ہے، اب وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو آپ کا حق برباد نہیں ہوگا، یہاں نہیں تو وہاں مل کر رہے گا، آپ کا حق برباد نہیں ہوگا۔ لہذا فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اگر دوسروں کا حق آپ نے ادا نہیں کیا اور زندگی گزار لیا اور اپنے ذمے دوسروں کا حق لیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، پھر تو وہاں پر معاملہ بہت افسوسناک، بہت خطرہ ہوگا، اس وقت بڑی ہلاکت ہوگی، بڑا نقصان ہوگا، ایسی ہلاکت ہوگی اور ایسی مشکل پیش آئے گی کہ اس سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، جو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، موت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میرے ذمے کس کا کیا حق ہے، میرے ذمے کس کا کیا بنتا ہے، اب مجھے کس کا کون سا حق ادا کرنا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جینا چاہیے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یہ نہیں کہا الذی خلق الحیات والموت، ایسا نہیں کہا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات آگے اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دو چیزوں کو اللہ نے کیوں خاص طور پر کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، موت کو اور زندگی کو، اس کے پیچھے بڑا مقصد ہے، بڑا مقصد، اس کو اللہ نے ذکر کیا۔ وہ مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ دیکھیے عربی میں دو لفظ ہے، ایک ہے احسن اور دوسرا لفظ ہے اکثر۔ احسن کے معنی آتے ہیں اچھا، بیسٹ، بہت خوب، اور اکثر کے معنی آتے ہیں زیادہ، زیادہ زیادہ مقدار والا، کاؤنٹنگ میں زیادہ، اس کے معنی آتے ہیں اکثر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کے راستے سے گزارنے کا جو تمہارے لیے سسٹم بنایا اور تم کو اس سسٹم سے جوڑا ہے، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم تمہارا ایگزام لیں، تمہارا امتحان لیں اور یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے،
یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا. دیکھو جو فرض نماز ہے وہ تو ادا کرنا ہی. فرض نماز سے، فرائض سے، واجبات سے، جو کمپلسری احکام، ریگولر احکام ہے، جس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کو تو کرنا ہی کرنا. اس کے علاوہ جتنا بھی اللہ کا حکم ہے، جتنی بھی اللہ کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث کا پیغام ہے، سب کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ اس کو اچھا سے اچھا کرنا چاہیے. اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے. کیا مطلب ہے اچھا سے اچھا اور زیادہ سے زیادہ؟ آپ کو ہم بتائیں. ایک آدمی ہے، وہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، لیکن دکھانے کے لیے، مطلب اور غرض کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہے. کوئی مطلب ہے، کوئی مقصد ہے، دنیا کی کوئی غرض ہے، اس کے لیے پڑھ رہا ہے وہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو 1 مرتبہ پڑھا صرف سبحان اللہ، لیکن پڑھا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص کے ساتھ. کاؤنٹنگ میں، مقدار میں پہلا آدمی زیادہ ہے جس نے 1000 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، اور اچھا ہونے میں، بیسٹ ہونے میں، بہتر ہونے میں دوسرا آدمی اچھا ہے جس نے اللہ کے لیے 1 ہی مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ نیکی کو اچھا سے کیا جائے. اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ نیکی کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی اس بات کو لائیے کہ آپ نماز کو اچھا سے پڑھیے. اچھی نماز کیسے ہوتی ہے اس کو سیکھیے، اور نماز کے اندر اچھائی لائیے، حسن لائیے. یہ نہیں کہ جیسی تیسی نماز پڑھ رہے ہیں اور 1000 10 رکعتیں، 20 رکعتیں، 50 رکعتیں، تعداد پورا کر رہے ہیں، کاؤنٹنگ میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش نظر نہیں رکھا ہے، اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. پیدا اس کے لیے کیا ہے کہ اچھی سے اچھی عبادت کی جائے، اچھا سے اچھا عمل کیا جائے. میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو گیا نہیں؟ ابھی ایسا کیا انتظار کر لیں گے 5-10 منٹ؟ ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو اچھے ڈھنگ سے پورا کیا جائے، زیادہ سے زیادہ مقدار میں پورا کیا جائے. بہت دفعہ کوئی کام کیا جائے، اس کو زیادہ بیان اور اس کی زیادہ تعلیم اور تلقین نہیں کی گئی. مثال دیتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ بات زبان پر نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے مسلمان، آپ کے زمانے کے مسلمان، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا اور آپ سے ملاقات کی، ان کو کہتے ہیں صحابی. صحابی جو ہے یہ پل ہے، برج ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے پل ہے. جو صحابی کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی بدگمانی کرے گا وہ نبی تک نہیں پہنچ سکتا. بہت فتنے آج کل پیدا ہو گئے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، گھر گھر اور دل کے اندر اور دماغ کے اندر، اور سادہ دماغ 15 سال کے 12 سال کے بچے تک کے ذہن کو خراب کرنے والے فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں بھی نیگیٹو اور منفی باتیں پھیلاتے ہیں. اس سلسلے میں سمجھنی چاہیے. آپ نے فرمایا
کہ میرے صحابہ کے سلسلے میں نازیبا اور نامناسب بات زبان پر لاؤ بھی مت. کیوں؟ وجہ بیان فرمائی کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اللہ کے راستے. احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا، بڑا بلند و بالا. عرب کے اندر پہاڑ نہیں ہوتے تھے، پہاڑی ہوتی تھی. چھوٹے چھوٹے ہائٹ کے ٹیلے ہوتے ہیں عرب میں. وہ تو ریگستانی علاقہ ہے، تو جہاں پہاڑی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں، بڑے پہاڑ کم ہوتے ہیں. احد جو ہے بڑے پہاڑوں میں سے. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے گا تو وہ صحابی کی ایک مٹھی جو کے صدقے کو نہیں پہنچ سکتا. صحابی نے اگر ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا تو بعد کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اور درہم اور دینار اور ڈالر خرچ کر کے اس ثواب کو نہیں پا سکتا. کیوں؟ جبکہ ایک طرف کاؤنٹنگ دیکھ لیجئے، آپ اس کی گنتی دیکھ لیجئے، اس کی تعداد دیکھ لیجئے، اور دوسری طرف کی مقدار دیکھ لیجئے، اس کا وزن دیکھ لیجئے. لیکن ثواب وہاں زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احسن عمل، بہترین عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، دل کے جذبے کے ساتھ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بری نیت نہیں ہے، کوئی دنیا کا فائدہ پیش نظر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان حضرات کے دل کی صفائی، اخلاص اور نیت کی بہتری، ان سب کی گواہی دے دی ہے. اسی لیے یاد رکھیے آپ، حدیث میں جو آتا ہے کہ جب مرنے کے بعد سب لوگ مریں گے، قیامت آ جائے گی، سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو کیا لکھا آتا ہے کہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اعمال کریں، نیکی کے کام کریں اور اچھے طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے کریں. جیسے ہم اپنے گھر کو چمکاتے ہیں، بہترین گھر بناتے ہیں، خوبصورتی لاتے ہیں، ڈیزائننگ کرتے ہیں، لباس اچھا سے اچھا پہنتے ہیں، کھانا زیادہ نہ کھائیں لیکن اچھا کھانے کی فکر کرتے ہیں. یہ بات دین پر چلنے میں اور اللہ کی حکم کو پورا کرنے میں، شریعت کو فالو کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، آخرت کے لیے فکر کرنے میں، اللہ سے ڈر اور خوف پیدا کرنے میں کیوں نہیں ہم اپنے عمل ملاتے ہیں؟ وہاں پر بھی ایسا کرنا چاہیے کہ عمل کریں، اچھے ڈھنگ سے کریں، نیکی کریں، بہترین انداز سے کریں، زیادہ سے زیادہ کرنے کی فکر نہ کریں، اچھا سے اچھا کرنے کی فکر کریں، اچھا سے اچھا کرنے کی فکر کریں. اسی لیے ہے نا، سنت بھی پڑھیں گے لوگ باہر خیر. یہاں جو اب میرے خیال سے کچھ باتیں آ گئی آپ حضرات کے مطلب کی، میں آپ حضرات سے جو یہاں عرض کروں گا، ایک بات یہ عرض کروں گا، زندگی کے اندر شکوہ شکایت نہ کریں. مجھے فلاں چیز نہیں ملی، میرا کام نہیں چل رہا ہے، میں جیسی تجارت چاہتا ہوں ویسی نہیں مل رہی ہے، جتنا مال چاہتا ہوں وہ نہیں مل رہا ہے. نہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت کریں، اللہ سے خوش رہیں، خوش رہیں. اللہ سے خوش رہنا چاہیے. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا امین ہے، امین کے والد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہو. آپ اللہ نے جو آپ کے بچے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس پر خوش رہیں، اللہ سے خوش رہنا سیکھیے، راضی رہیے. غم ہو جائے، آنسو بہانا فطرت ہے، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا، فطرت.
بلکہ اللہ کے نبی نے آنسو بہایا ہے. آنسو بہانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن روک ٹوک اس پر ہے، اللہ کے نبی نے زبان نکال کر بتایا تھا، زبان، بلکہ زبان کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا، زبان کے اوپر پکڑ ہے. یعنی زبان سے کوئی ایسی بات بول دے جس سے سمجھ میں آئے کہ اس کو اللہ کا فیصلہ پسند نہیں. یہ اللہ نے ایسا کیسے کر دیا؟ کیا ہم ہی ملے تھے اتنی مصیبت دینے کے لیے؟ ہمارے ہی ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ نہیں، خبردار نہیں. دل کے دماغ کے کسی گوشے کے اندر بھی یہ خیال نہ لانے، نہ آئے، یہ خیال پیدا نہ ہونے دیں. اللہ سے راضی رہے. اب تو 22 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، اللہ سے راضی رہے اور دعا کریں کہ اللہ اس کی آخرت کو بہتر بنائے، اس پر ہمیں صبر عطا فرمائے، صبر کے اوپر آپ ثواب اور اجر عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں ایسے کام میں لگائیے جس کام کی وجہ سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں. ہم جب آپ سے ملاقات کریں آپ ہم سے راضی ہو جائیں. ہم جنت کے اندر اپنے بچے سے، اپنے بھائی سے ملاقات کریں. ہم جنت میں اکٹھا آپ کی مرضی کے ساتھ رہنے کے لائق بن جائیں. یہ سب دعا کیجئے. اب کوئی بھی گھر کے اندر اگر آئے اور غم کو ہلکا کرنے کی بجائے اور غم کو یاد دلائے، ان کو منع، ان کو کہیے کہ بس زبان بند. یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اس کو پسند نہیں کیا، اس سے منع کیا. تو اس مناسبت سے میں آپ تمام حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس میں اللہ سے راضی رہے، اللہ سے. یہ سمجھائیں کہ آپ سے زیادہ بری کنڈیشن دوسروں کی، دوسروں سے مجھے اللہ نے اچھا رکھا ہے تو میں کیوں نہ اللہ سے راضی رہوں، میں اللہ سے کیوں خوش نہ رہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا اگر تم اللہ سے راضی ہو تو سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہے. اگر تمہارے دل میں شکوہ شکایت ہے، تمہارے دل میں آرزویں ہیں، تم کو اللہ نے جو دیا ہے اس پر تم راضی نہیں ہو، جو بیوی دی ہے اس پر راضی نہیں ہو، جو مال دیا ہے اس پر راضی نہیں ہو، جو گھر مکان دیا ہے اس پر راضی نہیں ہو، جو کاروبار دیا ہے اس پر راضی نہیں ہو، جو رشتہ دار دیا ہے اس پر راضی نہیں ہو، جو اللہ نے صحت دی ہے اس پر راضی نہیں ہو، تم اگر اللہ سے راضی نہیں ہو سمجھ لو کہ اللہ بھی تم سے راضی نہیں. جب اللہ کو اپنے سے راضی دیکھنا پسند کرتے ہو، جب یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی رہیں، تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ کے فیصلے اور اللہ کے تمہارے ساتھ جو اللہ کا سلوک ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ. ٹھیک ہے نہیں؟ سب یہ کام کریں، مرد بھی کریں، یہ عورت بھی کریں. یہ بات عورتوں کو بھی جا کر کے بتائیں، ہے نہیں؟ اور نوجوان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، بوڑھے کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ جب ایسا ہوگا تو شکر کا جذبہ اندر سے پیدا ہوگا، شکر گزاری آپ کریں گے. آپ کہیں گے دل سے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی اچھی نعمتیں ہم سب کو عطا فرما رکھی ہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو بات آپ حضرات کو کے سامنے اصلاح کے لیے آئی، ایک بات یہ آئی کہ تعزیت کا معنی مطلب سمجھیں. تعزیت یہ نہیں ہے کہ گروپ بنایا جائے، تعزیت یہی نہیں ہے کہ جلسے جلوس کیا جائے، اجتماع بلایا جائے. تعزیت یہ ہے کہ کسی کی یہاں بھی وفات ہو جائے، آپ ان کے گھر کے لوگوں کو جا کر تسلی کی بات کریں. اچھا صرف یہی بات نہیں ہے، اور بھی شریعت کے احکام ہے. بھئی کوئی بیمار ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. آج معاشرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، سن لیتا اچھا فلاں بیمار ہو گیا، اچھا ایسا، بس اسی پر ختم. حالانکہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت یہ ہے کہ بیمار کے پاس جائیں اور اس کو تسلی کی بات کہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ جلدی ٹھیک کر دیں گے، اللہ ہی نے بیماری دی ہے، اللہ ہی شفا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے علاج کو آسان کر دیں گے، اللہ جلدی آپ کو تندرست بنا کر ہمارے درمیان لائیں گے. اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ عیادت کہتے ہیں اس کو. تو عیادت بھی کریں اور کسی کا انتقال ہو جائے اس پر تعزیت بھی کریں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
دین اور شریعت کے احکامات پر صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی شریعت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جتنے بھی دنیا سے گئے ہوئے رشتہ دار ہیں، چاہے ماں کے خاندان کے مسلمان رشتہ دار گزرا ہو یا باپ کے خاندان کا مسلمان رشتہ دار گزرا ہو، اللہ سارے مرحومین کی میتوں کی مغفرت فرمائے، اور جو زندگی ملی ہے، جو صحت والی زندگی ملی ہے، خالی وقت والی زندگی ملی ہے، فراغت والی زندگی ملی ہے، اس کی قدردانی کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنے دین پر عمل کرنا، ان سب کو اچھے سے اچھے ڈھنگ پر برتنے اور انجام دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے بلا دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم اکرمنا، اللہم اعزنا، اللہم ارحمنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سبوں کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا سے زیادہ اے اللہ آخرت پر نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا، اے اللہ ہماری دین کو ہماری دنیا سے بہتر بنا، اے اللہ ہمیں بہترین صحت عطا فرما، اے اللہ اپنی یاد عطا فرما، اے اللہ آخرت کا فکر عطا فرما، اے اللہ اپنا ڈر عطا فرما، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت جہاں جہاں ہے، دین کا طریقہ جہاں جہاں ہے، اے اللہ اس کو جاننے اور معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو نوجوان گزرا ہے حادثے سے، اے اللہ آپ کی آخرت کے حکم کے لحاظ سے وہ شہید، اے اللہ اس کے درجات کو بلند سے بلند فرما، جتنے بھی لوگ اے اللہ مسلمان مرد و عورت کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کو زندگی کو اے اللہ پونجی کی نظر سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مردوں کو اے اللہ دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، جوانوں کے اندر حیا اور شرم کی زندگی پیدا فرما، اے اللہ عورتوں کو باپردہ اور حیادار بنا، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ لوگوں کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے، مرتے دم تک رضا کے کام پر ہم سب کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔